الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری واقعات سیریز کا سبق نمبر 8، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے شفیق اور مہربان ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق انصار کے قبیلے خزرج کے ایک شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی عمر محض 18 سال تھی۔ یہ نہایت خوبصورت لمبے قد کے مالک، ان کی آنکھیں موٹی، چمکتے ہوئے خوبصورت دانت، رنگ گورا اور گھنگریالے بال تھے۔ یہ صرف ظاہری طور پر خوبصورت نہیں بلکہ باطن کے بھی اجلے تھے۔ اپنی قوم بنو سلمہ کے نمایاں افراد میں سے ایک تھے۔ نہایت ذہین و فطین، روشن دل و دماغ کے مالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں رہتے، قرآن سنتے، قرآن سیکھتے اور اسے حفظ بھی کرتے۔ انہوں نے جلد ہی قرآن کریم کو حفظ کر لیا تھا۔ وہ ان صحابہ کرام میں سے ایک تھے جن کو مکمل قرآن حفظ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے خوب محبت فرمایا کرتے تھے۔ الاصابہ و اسد الغابہ، ان کی زندگی میں ایک بڑا اہم واقعہ رونما ہوا تھا۔ ان کا گھر ثنیۃ الوداع کے قرب و جوار میں تھا، جہاں آج کل مسجد قبلتین ہے۔ وہاں کے لوگ مسجد نبوی میں تمام نمازیں ادا کرنے کے لیے نہیں آ سکتے تھے، اس لیے بنو سلمہ نے وہاں مسجد بنا رکھی تھی۔ اس مسجد کے امام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک دن یہ معمول کے مطابق عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی۔ مقتدیوں میں ایک نوجوان بھی تھا جو سارا دن محنت مزدوری کر کے آیا تھا۔ وہ سارا دن کھیتوں کو پانی پلاتا رہا تھا۔ جب قرأت طویل ہو گئی تو کچھ دیر تو اس نوجوان نے صبر کیا، پھر آہستہ سے صف سے نکل گیا اور اکیلی ہی اپنی نماز پوری کی۔ اونٹنی کی نکیل پکڑی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سیدنا معاذ نے جب نماز مکمل کی تو لوگوں نے انہیں اس نوجوان کی حرکت سے آگاہ کیا۔ یہ ایک بڑا منفرد واقعہ تھا۔ سیدنا معاذ کہنے لگے، یہ شخص منافق ہے۔ اگلے روز اس نوجوان کو بھی پتہ چل گیا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منافق کہا ہے۔ یہ شکایت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کہ یہ ایک عام سا آدمی تھا، مگر اللہ کے رسول اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ اسے حسن اتفاق کہیے کہ جب یہ مسجد نبوی میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا تو سیدنا معاذ بھی وہاں موجود تھے۔ اس نوجوان نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں، اپنے کھیتوں کو سارا دن پانی دیتے ہیں اور شدید محنت کرتے ہیں۔ معاذ ہمیں لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ کل انہوں نے نماز میں سورہ بقرہ پڑھی، میں تھکا ہوا تھا، اس لیے میں جماعت سے الگ ہو کر اپنی نماز مکمل کر لی اور گھر چلا گیا۔ اب ان کا یہ خیال ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تسلی سے اپنے اس صحابی کی گفتگو سنی، پھر سیدنا معاذ بن جبل سے
جن سے آپ شدید محبت کرتے تھے انہیں ارشاد فرمایا، 3 بار ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ پھر ایک بار فرمایا، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ پھر فرمایا، جب تم لوگوں کو امامت کرتے ہو، امامت کراؤ تو سورہ والشمس اور سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی جیسی چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھا کرو۔ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بڑی عمر کے لوگ، محنت کش لوگ، ضعیف لوگ اور اصحاب حاجت لوگ ہوتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 705۔ ناظرین، یہ تھا اللہ کے رسول کا اخلاق کہ آپ نماز پڑھاتے وقت بھی ہر قسم کے لوگوں کا خیال رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور پھر انصاری نوجوان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، بھتیجے ذرا یہ تو بتاؤ، جب تم نماز ادا کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا، میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، جب تشہد میں بیٹھتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس نوجوان نے بالکل ہی عامیانہ انداز میں کہا، اللہ کی قسم بات یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی لمبی لمبی دعائیں اور اللہ سے سرگوشیاں نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے شفیق اور مہربان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے ہی شفیق اور کتنے ہی مہربان ہیں۔ اگر سچ پوچھیں تو مجھ سمیت کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں لمبی چوڑی دعائیں نہیں آتی۔ ہم عجمی لوگ ہیں، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بس اپنی زبان میں جو دعائیں ہمیں آتی ہے وہ مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو کہ آپ اس نوجوان انصاری صحابی کو کن الفاظ میں تسلی دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور بلند اخلاق کو کہ آپ اس نوجوان کو تسلی دیتے ہیں کن الفاظ میں۔ ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، میں اور معاذ بھی اسی طرح کی ہی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بلند اخلاق کا حامل بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔